नाजरीन, आज हमारे साथ एक्साइज एंड नारकोटिक्स पेशावर विंग से डॉक्टर अजलान असलम साहब मौजूद हैं। मैं इस टाइम एडिशनल SHO हूँ एक्साइज पुलिस स्टेशन पेशावर। हमारा प्राइमरी रोल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल है। ताल्लुक पेशावर से ही है। बर्थ भी की हुई है और जो इब्तदाई तालीम है वो भी पेशावर से है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ KP के साथ बहुत अरसे बाद मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज हमारे साथ एक्साइज एंड नारकोटिक्स पेशावर विंग से डॉक्टर अजलान असलम साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि पेशावर में मंशियात की जो शरह है वो क्यों बढ़ रही है और इनका क्या किरदार है, इनके डिपार्टमेंट का क्या किरदार है। इसके साथ साथ ये है कि इनकी लाइफ, इनकी स्ट्रगल, इनकी जर्नी क्या है। आइए आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो जो नाजरीन देख रहे हैं इनको अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम डॉक्टर अजलान असलम है और मैं इस टाइम एडिशनल SHO हूँ एक्साइज पुलिस स्टेशन पेशावर। सर, एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट से या सिक्योरिटी इदारों से किस तरह मुख्तलिफ है? मैडम, जैसे हर डिपार्टमेंट की अपनी डोमेन है, हर काम होता है, वैसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट की डोमेन है जिसमें हमारा प्राइमरी रोल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल है। ओके। इसके अलावा हमारा बाकी एक्साइज रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्पिरिट्स बनती हैं डिस्टिलरीज में, जिसको लिकर भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं, उसकी कंट्रोल और उसकी रेगुलेशन हमारा काम है। और एक रोल जो है एक्साइज डिपार्टमेंट का वो टैक्सेशन है। ओके। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेशन की कलेक्शन, जिसको आप महसूलात भी कहते हैं, उसकी वसूली जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है। जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स आती है, उसमें प्रोफेशनल टैक्स है, इसमें मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन है, उनसे टोकन टैक्स की कलेक्शन है, और इस तरह बहुत सारे टैक्सेस हैं जो एक्साइज के डोमेन में आते हैं। अजलान साहब, ये तो आपने बता दिया अपने इदारे के बारे में। अब हम आपकी तरफ आते हैं कि आज के हमारे हीरो आप हैं, तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैडम, मेरा ताल्लुक पेशावर से ही है और मेरी बर्थ भी यहीं की हुई है और जो इब्तदाई तालीम है वो भी पेशावर से ही है। कितनी एजुकेशन है आपकी? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, और या शायद हमारा ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम कहते हैं जो पुलिस के इदारे में लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं, और माशाल्लाह से आप तो PhD हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआओं से मैंने सोशल साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से PhD की है और मैंने जो अपनी रिसर्च है वो भी ड्रग अब्यूज़ से की है। आपको क्या लगता है कि ड्रग अब्यूज़ की जो शरह है वो पेशावर में क्यों ज़्यादा, और इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? मैडम, ड्रग अब्यूज़ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस लोग इसको डिस्कस करते हैं कि मंशियात बढ़ रही हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। कुछ फैक्टर्स इसमें इंटरनेशनल हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक हैं। ओके। और दूसरी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल की शरह है उसमें उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो हमारी नई नस्ल है उस पर ये डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं, तो वो सेल्फ थेरेपी के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो मैंने अपनी रिसर्च में भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हुई वो आजकल के बच्चों की जो सोसाइटी है वो ठीक नहीं है, और उसी वजह से ज़्यादा किस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, अगर आप नाजरीन को थोड़ा सा ये बताते चलें। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी स्कूल में अगर 2 बच्चे कहीं पे ड्रग एडिक्ट हैं या वो ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है तो वो अपने साथ 2-4 स्टूडेंट्स को और भी इफेक्ट कर रहे हैं। ओके। इसमें लाइक दे से कि इट्स रियली कूल टू हैव इट। इसके बहुत सारे, कुछ मैंने आपको बताया, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। ओके। इवन ये भी है कि मैंने तो अपनी रिसर्च में जो एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया वो एक ये भी है कि जो हमारे ड्रामाज या मूवीज़, जो मीडिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इंस्टिगेट हो रहे हैं। ओके। दूसरा, हम सारे मुसलमान हैं और मंशियात की ममानियत हमारे कानून में नहीं, वो कुरान में लिखी हुई है। सही। और एक फैक्टर ये भी है कि जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे आइमा साहिबान हैं, वो
ہر مسئلے پہ بات کرتے ہیں کھل کر، لیکن یہ منشیات کا استعمال ہے جس پر قرآن نے بڑا کلیئر کٹ اس کو پروہیبٹ کیا ہوا ہے، اس پر کھل کر ہم بات نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ لوگوں کو دین کا بھی نہیں پتا. اگر قانون کا نہیں پتا تو لوگوں کو دین کا بھی نہیں پتا. آپ کا کہنے کا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو لے مین ہے ان کے لیے پہلا جو ایجوکیشن کا سورس ہوتا ہے وہ مدارس ہوتی ہیں، مساجد ہوتی ہے، جہاں سے ان کو اپنی ایجوکیشن یا علم ملتا ہے، تو وہاں اس چیز کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی ہے. بالکل ایسی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو جمعے کے دن سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے علماء صاحبان، ہمارے جو بھی ہمارے دینی علماء ہیں، بڑے ہیں، وہ مختلف قسم کے مسائل پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. صحیح. اور بڑی لمبی چوڑی اس پہ وہ ایجوکیشن دیتے ہیں، لیکن شاید یا ان کا رجحان اس طرف دلایا نہیں گیا، اور جو اب وقت کی ضرورت ہے کہ وہ دین نے جو ان منشیات پہ یا ان نشوں پہ جو ممانعت کی ہوئی ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں. اور لوگوں کی کنفیوژن، فار ایگزامپل لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں مجھے چرس بتا دے کہ چرس کی پروہیبیشن کا، قرآن میں مجھے آئس کی پروہیبیشن بتا دے. تو یہ لوگوں کی جاہلیت ہے. صحیح. قرآن کی جو صحیح تشریح ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. صحیح. کیونکہ قرآن میں لفظ خمر استعمال ہوا ہے، جو ایسی ٹرم ہے جو آپ کو آپ کے مینٹل جو اگر آپ ڈرگس کی بھی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہر وہ چیز ڈرگ ہے جو آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو مینیپولیٹ کرتی ہے، جو آپ کو ایڈکٹیو کر دیتی ہے، ایڈکٹ کرتی ہے، یا آپ کو اپنے سینسز میں نہیں رکھتی. تو سیم اگر آپ وہی ڈرگ کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ وہ قرآن کی تشریح و الفاظ کی تشریح دیکھیں تو خمر کا بھی بالکل وہی تشریح ہے. لیکن ہم لوگوں نے چونکہ ہمیں دین کی بھی وہ نہیں ہے، اور دنیا پہ بھی جو آپ کو جو تعلیمی اداروں میں ہم لوگوں کو وہ ایکیڈیمک سائڈ پہ تو ہمارا فوکس بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے کردار پہ کام نہیں ہو رہا. صحیح. اور یہ چیز تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں سکھائی جا رہی ہیں، ہماری اپنی پرسنالٹی بلڈنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی میڈم، یہ بھی ہے. لیکن جو چیز تعلیمی اداروں کو کرنی چاہیے ایکیڈیمکس سے اپارٹ، وہ یہ ہے کہ بچوں کے کردار پہ بھی کام کرنا چاہیے. ان کو حلال حرام کا بھی فرق سکھانا چاہیے، ان کو منشیات کا بھی، اور معاشرے میں جو دیگر جرائم ہیں، برائیاں ہیں، ان پہ بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کو ہم نے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا اور وہ فرسٹ آ رہا ہے یا اس کے گریڈ جو ہیں وہ اے گریڈز آ رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. اگر اس کا کردار بگڑ رہا ہے تو یہ ہم مطلب لاس میں جا رہے ہیں. اذلان صاحب، آپ کا کیسے رجحان ہوا اس طرف؟ مطلب آپ کے پیرنٹس کا کیا خواب تھا اور پھر آپ کیسے اس طرف آ گئے ہیں؟ آپ لوگ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کہنے پہ آئے ہیں؟ میڈم میرا تو یہ تھا کہ جب میری ایجوکیشن، میں نے ماسٹرز کی ڈگری جب کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد میں نے پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں اس میں اپیئر ہونے لگا، مختلف قسم کے ایگزامز میں. کہیں پہ ریٹن کوالیفائی کیا، کہیں پہ انٹرویو کوالیفائی کیا، لیکن ایلوکیشن نہیں ہو سکی. اس میں لک کا بھی بہت کام ہوتا ہے. تو آخر میں جا کے تو ایکسائز میں ایز اے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر میری انڈکشن ہو گئی 2012 میں. تو میں جب یہاں پہ آ گیا، لیکن یہ میں نے کیا ہے کہ میں نے جاب کے ساتھ اپنی ایجوکیشن، واقعی مطلب فرسٹ ٹائم مجھے ایسا مل رہا ہے کہ کوئی پولیس کے ادارے میں پرسن ہو از اے ڈاکٹر. جی میڈم. تو میں نے وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھی. میں نے ایم فل کیا، ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کیا. زبردست. تو یہ میں نے یہ اسٹرگل کی کہ اپنی ایکیڈیمک جو میرا کیریئر تھا اس کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا جاب کی وجہ سے. اذلان صاحب، یہ اسکرین پہ کچھ تصویر، کچھ اچیومنٹس بھی آپ کی چل رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں؟ میڈم اگر 12 سال کی نوکری میں دیکھے تو اللہ نے بہت ساری کامیابیوں سے نوازا ہے. بہت سارے، اگر ایک کام ہمارا تھانوں کا جو ہوتا ہے وہ جو کار چوری، کار لفٹنگ ہے، اس کا کنٹرول ہے. تو الحمدللہ اگر کار لفٹنگ میں جائیں تو بہت سارے کار لفٹرز کی گینگز کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہم نے گرفتار کیا. اور پبلک پراپرٹی، سینکڑوں گاڑیاں ہم نے عوام کی ریکور کی ہیں اور ان کے حوالے کی. جو عوام کی امانت تھی وہ ہم نے عوام کو پہنچائی. اسی طرح الحمدللہ اگر ڈومیسٹک اسمگلنگ کی، منشیات کی، اس میں بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی. اور جو انٹرنیشنل اسمگلنگ آج کل، اس میں بھی ہمارے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس کو بھی بہت حد تک انارتھ کرنے میں اللہ نے بہت مدد فرمائی.
ازلان صاحب، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو، والدین کو، یوتھ کو، آپ اپنے حوالے سے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ڈرگ ابیوز کے حوالے سے؟ پبلک سے یہی آپ کے چینل کے ذریعے یہی مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ادارے کہیں پہ کرپشن کرتے ہیں، کہیں پہ میل پریکٹس کرتے ہیں، کہیں پہ غلط کام کرتے ہیں، آپ بالکل ان کی کرٹیسزم کریں، وہ عوام کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو کام صحیح کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان پہ کرٹیسزم نہ کریں، اپریشیٹ نہ کریں، کیونکہ اداروں کا مورال جو ہے اس سے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کی گئی ہے کہ تعلیمی اداروں کو منشیات کی سپلائی، تو جو بچے ہم لوگوں نے 100-150 بچے جو ہم لے کر آئے، ان سے ہم نے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی، 99.9% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم منشیات خریدنے کے لیے ان کی جگہوں پہ جاتے ہیں جو یہ منشیات بیچتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ کنسیپشن کہ ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کو راستہ دے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ملا، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ کا اسٹرکٹ کریک ڈاؤنز ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈپلائمنٹ ہر جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، جتنے ہمارے پاس ایریا ہے اتنی ہمارے پاس ریکوائرڈ اسٹرینتھ نہیں ہے، تو وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے۔ شاید ماں باپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی، کیا ساری رسپانسبلٹی آپ نے حکومت پہ ڈالنی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ رسپانسبلٹی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، اور جس کو ہم نے ایک جگہ پہ سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے اور ہم اس پہ اسٹریس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ازلان صاحب۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح آپ نے ازلان صاحب کی اس گفتگو کو سنا کہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری ذاتی بھی بنتی ہے کہ صرف اپنے بچوں کو نہیں، جو ہمارے آس پاس بچے بھی ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں ہم تربیت کریں، ان کو ڈرگ ابیوز سے منع کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔